خودکار آتشی اسلحے، جدید جاسوسی ٹیکنالوجی اور جنگی مہارت کی کئی سالہ تربیت کے باوجود اسرائیلی فوج حماس کے غیر متوقع حملے کے سامنے حیران کن طور پر پسپا ہو گئی۔ حماس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا، جس سے پوری دنیا حیران رہ گئی۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور سبک رفتاری سے کیا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ حماس کے حملے میں اسرائیل کے فوجیوں سمیت سینکڑوں یہودی آبادکار ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد اہلکاروں اور جنرلز کو حماس نے یرغمال بنا لیا ہے۔ تاحال اسرائیلی فوج اپنے یرغمالیوں کو رہا کروانے میں ناکام رہی ہے۔ حماس کے عسکریت پسندوں نے غزہ کے ارد گرد کھڑی کی گئی رکاوٹیں توڑ دیں اور مرضی سے علاقے میں گھومتے پھرتے رہے۔ حملہ آوروں کے ہاتھوں درجنوں شہری بھی مارے گئے۔ حماس کے اس حملے نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ آخر جنگی مہارت اور جدید اسلحے سے لیس اسرائیلی فوج اپنا دفاع کرنے میں ناکام کیوں رہی، اور کسی مزاحمت کے بغیر ہی حماس نے اسرائیلی فوج سے ہتھیار ڈلوا دیے۔ اسرائیل کی عالمی شہرت یافتہ خفیہ ایجنسی موساد کے سابق سربراہ افراہیم ہیلوی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ غزہ کی پٹی اور اس کے ارد گرد اسرائیلی بستیوں پر حملہ اتنا اچانک ہوا کہ ہمیں کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ہیلوی نے مزید کہا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی کافی عرصے سے ہو رہی ہوگی، لیکن ہماری خفیہ ایجنسی کو اس کی بھنک تک نہ پڑ سکی۔ موساد کے سابق سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ حماس کا یہ حملہ سراسر حیران کن اور ناقابل یقین نہیں تھا، جس میں محض 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں 3000 سے زائد راکٹس داغے گئے۔ ہیلوی نے کہا کہ حماس کا یہ حملہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حماس کے پاس اتنی تعداد میں راکٹس ہوں گے اور وہ ہمارے خلاف اتنے مؤثر بھی ثابت ہوں گے۔ موساد کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ پہلی بار فلسطینیوں نے اسرائیل کے علاقے میں کافی اندر تک داخل ہو کر متعدد دیہاتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ہم نے ان کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ ادھر اسرائیلی ایلچی نے بھی حماس کے تمام جاسوسی نیٹ ورکس کے حصار کو توڑ کر اسرائیلی سرزمین پر حملے کو دوسرا 9/11 قرار دیا، جبکہ حکومتی سطح پر بھی اس کو انٹیلیجنس کی بدترین ناکامی کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی جنگی ماہرین نے بھی اسرائیل کی اس شکست کو انٹیلیجنس کی ناکامی اور حد سے زیادہ خود اعتمادی کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے اپنے دشمن کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ خیال رہے کہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے 50 سال مکمل ہونے کے ایک دن بعد ہونے والے اچانک حملے پر اسرائیلی فوج ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ عرب اسرائیل جنگ کے آغاز پر شامی اور مصری ٹینکوں کی قطاروں نے اسرائیل کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل جیورا ایلائد نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ یہ حملہ اس وقت کے واقعہ سے کافی مماثلت رکھتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل بہت منظم حملے پر مکمل طور پر حیران رہ گیا۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیلی دفاعی سربراہوں کو ان بڑھتے ہوئے سوالات کا سامنا ہے کہ یہ تباہی کیسے ہوئی۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے سابق مشیر ایال حلاتا کا کہنا تھا کہ وہ طویل عرصے سے اس حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت مربوط حملہ ہے اور بدقسمتی سے وہ ہمیں حکمت عملی کے لحاظ سے حیران کرنے اور تباہ کن نقصان پہنچانے میں کامیاب رہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔